رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج تھوڑی دیر ہو گئی کیونکہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ کراچی میں کچھ جگہوں پہ بارشیں ہوئی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو معذرت چاہتا ہوں۔ سورہ یوسف ہم کر رہے ہیں، سورہ یوسف کے میرے خیال میں شاید ہم آیت 32 تک کر چکے ہیں شاید، آج سے انشاءاللہ آیت نمبر ہم کون سی ہے؟ 33 ہے۔ کون سی آیت ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ 33 ہے۔ 33 ہے۔ چلیں آپ ہی کی باری ہے، چلیں بسم اللہ کریں، تلاوت کریں۔ آیت نمبر 33 34 آپ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ قالا جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور یہ قالا یقول قول یعنی کہنا، اور ربی جو ہے اس میں یہ منادہ ہے، اور اس کا جو یا ہے وہ محذوف ہے۔ کون سا یا معذوف ہے؟ یا کیونکہ یہ یا کیا مطلب کون سا یا محذوف؟ اس ربی کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ اے میرے رب نا، تو اے میرے رب، تو اس میں ربی پہ یا بھی معذوف ہے اور متکلم بھی معذوف ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اے میرے رب، اس کا مطلب ہے اے یعنی یا بھی معذوف ہے اور یا متکلم بھی معذوف ہے، اور یا متکلم میری معذوف ہے، دونوں معذوف ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ آپ اس ربی کو بھی ایسی پڑھتے ہیں اور اس کو بھی ایسی پڑھتے ہیں۔ ربی جی، اس ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، اور اس ربی کا مطلب ہے میرے رب، میرا رب۔ ہاں جی، یہ خیال رکھیے گا۔ اوکے، تو ہاں تو یہ اس کا ہو گیا اے میرے رب، اور جیسے ہم نے کرا کہ یہ دونوں یہ منادہ، یہ اس میں ندا اور منادہ بھی ہے، حرف ندا منادہ، اور یہ مضاف الیہ بھی ہے، رب جو ہے ربی جو۔ ایک کام کیا کریں، ایک کام یہ کیا کریں کہ جب بھی آپ انالیسس کرا کریں نا، تو آپ نے جو کلمہ پڑھا نا، کلمہ پڑھیں، کلمے کا ترجمہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے انالیسس بہت آسان ہو جائیں گی۔ جس کو تھوڑی مشکل پیش آتی ہے نا کہ میں آیت میں بناؤں کیا، آیت کو جوڑوں کیا، وہ سارے انشاءاللہ تعالی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اوکے، تو اس میں کالا کا، جیسے آپ نے کالا کا، آپ نے کہا، اس نے کہا، آپ نے کہا، آپ کو فوراً پتا کہ مجھے ایک مقولہ چاہیے، اور اس کا مقولہ کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا۔ صحیح ہے، جب کہا گیا تو یہ دیکھنا ہے کہ کس سے کہا اور کیا کہا۔ صحیح ہے۔ اب کالا کا مقولہ آ رہا ہے، اب مقولہ دیکھیں، جملہ ہوگا، آگے آپ نے دیکھا ربی، ربی ندا آیا، ندا جیسے ہی آئے گا آپ کو فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ اب مجھے اس سے جواب ندا میں جواب ندا بھی آئے گا۔ اوکے، تو اب کالا اس نے کہا اے میرے رب، السجنو جو ہے یہ یہاں مبتدا کے طور پہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے جیل، ٹھیک ہے، السجنو جیل، تو اے میرے رب، ٹھیک ہے، السجنو مبتدا، جیل، احبو جو ہے اسم تفضیل ہے، اور یہ اس کی خبر ہے، اور الیہ جو ہے یہ متعلق ہے احبو کے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اے میرے رب مجھے، اس نے کہا اے میرے رب مجھے جیل اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد جو ہے یہ مما ہے، مما جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور یہ متعلق ہے یدعوننی کے۔ دیکھو مما متعلق نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں، مما متعلق تو ہے، لیکن مما بذات خود کیا ہے؟ یہ ماں جو ہے یہ وہ بھی ہے، اسم موصول بھی ہے۔ ہاں، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ خالی مما کو اگر آپ متعلق کہہ دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، یدعوننی الگ چیز ہو جائے گی۔
تو آپ مما کے اندر دو چیزیں من اور ماں جارا ہو گیا. اب آگے جارا کی جو صورت آ رہی ہے مجرور کی, جارا کو مطلب جو چیز مجرور کر رہی ہے وہ مفرد نہیں ہے بلکہ وہ دیکھیں کیا بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے ماں آ رہا ہے, ماں ہے موصولہ, تو موصولہ کو چاہیے صلہ موصولہ مل کے جو ہے مجرور بنے گا. اچھا تو آپ ہمیشہ اسی حساب سے اس کی ترکیب کریں. موصولہ کو صلہ چاہیے, صلہ دیکھیں کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو صلہ جو ہے یہ یدعوننی, یدعو جو ہے دعا, یہ اس کا جو وہ ہے روٹ ہے دعوا, اور یہ نون اس کا باب ہے, اور دعا یدعو دعوتن یعنی بلانا. اور تو یہ جو ہے فعل مضارع جمع مؤنث غائب, اور جمع مؤنث غائب, ٹھیک ہے, اور نی جو ہے یہ اس کا مفعول ہے, اور جو ہے الیہ جو ہے یہ اس کا متعلق ہے, نی کے متعلق ہے یہ, ٹھیک ہے, نون بقایا کے متعلق ہے. تو اس نے کہا متعلق کے متعلق نہیں ہوگا, فعل کے متعلق, یہ فعل کے متعلق ہے. الیہ مجھے بلا, تو یہ مفعول کے متعلق نہیں ہے, فعل کے متعلق ہے. دیکھو متعلق 8 چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے. کون کون سی 8 چیزیں وہ ذہن میں رکھیں. فعل کے متعلق ہو سکتا ہے, متعلق ہو سکتا ہے, اسم مفعول کے متعلق ہو سکتا ہے, اس میں تبدیل کے متعلق ہو سکتا ہے, صرف مشبہ کے متعلق ہو سکتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. احبو کیا تھا, اس میں تبدیل تھا. وہاں جو الیہ آیا تھا وہ کس کے متعلق تھا, وہ احبو کے متعلق. ہاں, اسی طرح سے یہ الہی کس کے متعلق ہے, فعل یدو کے متعلق. فعل کے متعلق, اچھا اس سے مفعول کے متعلق ہو سکتا ہے, مفعول کے متعلق نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے, اوکے. سو الہی جو ہے یعنی یہ پھر فعل کے متعلق ہے, فعل کے متعلق ہے. یدعو نہیں ہے, یدعو کیسے بنا, یدعو جو ہے یدعونا کیسے بنا, تو یہ تو اس کی تو جو ڈرل ہے نا اس کی, یدعو یدعوانی یدعونا, پھر تدعو تدعوانی, پھر یدعونا. یدعونا کیسے بنے گا, اگر آپ اس کا مادہ تو دال این اور واو ہے نا. ہاں ہے نا, ہاں, کیا بنے گا, یفعلنا. یفعلنا ہے نا, ایسے ہی ہے نا. یفعلنا کا آپ کا بنا, یا تدفعلنا, تفعلنا پہ بنائیں گے تو کیا بنے گا, یدعونا. یدعو ہے نا, یہ دعوات ماضی ہے نا اس کا, ٹھیک ہے نا. ماضی کیوں ہے, یدعو ہے مضارع. نہیں, یہ جو دعوا سامنے لکھا ہے جو بورڈ پہ, یہ تو فعل ماضی ہے نا, یہ تو خالی مادہ ہے. ہاں مادہ ہے نا, تو ہم اس کی جو, ہاں تو اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا اے میرے, مجھے جیل اس سے زیادہ محبوب ہے جو وہ عورتیں مجھے اس کی طرف بلاتی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر عطف اللہ جو ہے یہ دو ہیں, ان اور لا. تو یہ ان جو ہے شرطیہ, اور لا جو ہے یہ نافیہ ہے. مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے کہا اللہ جو ہے یہ مرکب ہے, ٹھیک ہے نا, آواز بہت کم آ رہی ہے. اللہ آپ نے کہا مرکب ہے, ہاں ہاں ٹھیک ہے, اور اللہ آپ نے کہا مرکب ہے ان پلس لا کا. ہاں ایسے ہی کہا نا. ہاں, آپ کو اللہ بھی ملے گا, اللہ بھی ملے گا, جو کہ مرکب ہوگا ان پلس لا کا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اللہ آپ کو معلوم ہے مستثنا اور حصر کے لیے بھی آتا ہے, یہی ہے نا, یہی کلمہ ہے نا سم اللہ. ہاں, آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ بطور مرکب آیا ہے؟ مجھے تو اس کی میننگ سے پتا چلا. تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اگر کسی آدمی کو میننگ ہی نہ آتا تو پھر کیا مطلب. ہاں, تو کیسے, مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے, لیکن میں جب اس کا میننگ کر رہی تھی تو یہ ایکسپٹ تو نہیں ہو سکتا, سوائے تو نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, پھر کیسے, آپ بتائیے. بتائیے سر, اگر اس سے پہلے ماں ہوتا اور اسی جملے میں ماں بھی ہوتا اور اللہ بھی ہوتا, تو اس کا مطلب ہے پھر یہ استثناء یا حصر کے لیے یوز ہو رہا ہے, اور یا کوئی نہ پہلے ضرور آ رہا ہوتا, ان کے ساتھ بھی نہ آ رہا ہوتا.
نہیں لیکن کچھ اور چیز دیکھیں نا آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آپ نے اس کے علاوہ کوئی چیز وہ بیسیکلی دونوں ایک دوسرے کا یہاں پہ اللہ کے بعد تصرف آ رہا ہے, اس سے مطلب ہے کہ یہ کمانڈ ہے, رائٹ, امر آ رہا ہے. ہاں دیکھیں اصل چیز پکڑے نا آپ ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہیں. سیدھا سیدھا آپ کو روڈ لے کے جا رہی ہے اپنا کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس. آپ خام خام پہلے لال مسجد سے جا رہی ہیں. مجزوم کی وجہ سے, مظلوم ہے نا, مجزوم کی وجہ سے. اوکے صحیح ہے, بیسیکلی تو تصریف ہونا چاہیے تھا, یہ مظلوم آ رہا ہے. صحیح ہے. اگر یہ مظلوم آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ان پلس لا ہے. اگر یہ منصوب آتا ہے تو ان پلس لا ہو جاتا صحیح ہے نا. وہ اس لیے میں آپ کو بتا سیدھا سیدھا پکڑے, اوکے سیدھا سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس جائیں. اوکے. سو یہ جو ہے اور اگر نہ تصرف جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے اور یہ ان کی وجہ سے مجزوم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا جو وہ ہے روٹ ہے یہ ہے صاد را فا صرف یصرف, باب اس کا ضاد ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا, ہٹانا. ٹھیک ہے. اگر نہ تو نے مجھ سے دور کیا انی نہ سوری, اور اگر نہ تو نے دور کیا, پھر انی جو ہے یہ جار مجرور ہے, یہ متعلق ہے فعل کے, اور تو نے نہ مجھ سے دور کیا, تو نے نہ مجھ سے دور کیا. پھر قیدہ ہننا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مفعول ہے. تو نے مجھ سے ان کا اگر تو نے مجھ سے ان کا نہیں, اگر تو مجھ سے ان کا فریب, اگر نہ تو مجھ سے ان کا فریب دور کر دے گا. دیکھو جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرتے ہیں نا, پہلے فاعل کو لاتے ہیں, ٹھیک ہے, فعل کو سب سے آخر میں لاتے ہیں, اور کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہوتی ہے اس کا خیال کریں. ہاں تو اگر آپ ترجمہ کریں اگر اب فاعل ہے, اگر تو ہاں انی مجھ سے قیدہ ہننا ان کا مکر, اب آپ فعل کا ترجمہ دور نہیں کرے گا, نہ دور کرے گا. اوکے دور کرے گا, ٹھیک ہے نا. ہمیشہ دیکھیں آپ اگر اس طرح سے کریں گے تو آپ کا ترجمہ ہمیشہ بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. سو اگر تو مجھ سے ان کا فریب نہ دور کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے ان کو آپ نے شرط کہا نا, ہاں تو یہ پورے کا پورا جملہ کیا بن جائے گا, شرطیہ ہو جائے گا. یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. قیدہ ہونا یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اسبو جو ہے یہ ہے فعل مضارع واحد متکلم, اور یہ جو ہے یہ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے صاد با واو, اور یہ نون ہے, اس کا جو باب ہے نون ہے, صبا یصبو صبوتن, اور مائل ہونا اس کا وہ ہوتا ہے, مطلب ہے مائل ہونا. اور یہ یہاں پر جو ہے یہ جواب شرط کی وجہ سے یہ وہ ہو گیا ہے, اس کا جو واو جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے. اس کا ویسے سیدھا بنتا اسبو, اور اس نے سیدھا تھا اسبو. قاعدہ کیا ہے کہ اگر مادے میں حروف علت واو اگر لام کلمے میں ہو اور وہ اس سے پہلے اگر مضموم ہو تو پھر واو کو ساکن کر دیتے. ہاں یہ اسبو. اب ایک قانون اور یاد رکھیں, جب بھی واو یا لام کلمے میں ہو اور کسی قسم کا تعلیل ہو, تعلیل سے مراد ہے کوئی امر ہو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کسی قسم تعلیل ہو تو پھر کیا کرتے ہیں, کیونکہ آلریڈی ساکن ہوتا ہے نا, تو پھر کیا کرتے ہیں کہ واو یا جو ہوتا ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اس آپ کو بذات خود بتا دیتا ہے کہ یہ تعلیل بھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسبو کے اندر تو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. ٹھیک, چلیں آگے چلیں. سو اسبو یعنی میں مائل ہو جاؤں گا. الیہن جار مجرور, تو یہ متعلق ہے فعل کے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. واو جو ہے یہ عطف ہے, تو یہ اسبو الیہن جو ہے یہ معطوف علیہ ہے, اور اکن جو ہے یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے, اور یہ اکن جو ہے یہ بھی اکونو تھا, اور یہ جو ہے
اس کیونکہ یہ جواب یہ بھی جواب شرط ہی ہے تو واؤ بھی ساکن تھا، دو ساکن ہو رہے تھے کیونکہ اجتماعی ساکنان ہو گیا، اس وجہ سے جو ہے یہ واؤ کو ڈراپ کر دیا ہے. اجتماعی ساکنان ہو جاتے ہیں تو جو پہلا والا ساکن ہوتا ہے اس کو ڈراپ کر اس کو ڈراپ کیا ہے، بس تو واؤ ڈراپ ہو گیا تو وہ اکن ہو گیا. تو یہ اس لیے اکن ہو گیا ہے. تو میں اور میں ہو جاؤں گا من الجاہلین جار مجرور، اور یہ بھی متعلق ہے اس کے اکن کے اور جاہلوں میں سے. تو اور اگر تو نے مجھ سے ان کا فریب نہ دور اگر تو مجھ سے ان کا فریب نہ دور کرے گا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اچھا، دو چیزوں کا خیال رکھیں. پہلے تو آپ نے اکن کیا چیز ہے؟ کانا ہے نا. ہاں کانا کا خبر. ہاں تو اس کا جو اسم ہے، اسم کانا جو ہے وہ اکونا انا، اسم کانا جو ہے انا ہے، اور من الجاہلین جو ہے یہ خبر کانا. اچھا، اب دوسری بات یہ آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ اگر تو مجھ سے ان کا فریب نہ دور کرے گا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. میں کریکشن شروع کرانا چاہتا ہوں. عربی زبان میں جاہل کا مطلب جو ہے نا وہ نادان ہی ہے، نادان ہے. قرآن مجید میں لفظ جو ہے نا بہت سارے انبیاءوں کے لیے استعمال ہوا ہے. ہماری اردو فہم کے اندر جاہل اس کو کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. ہاں ادھر نہ جاننے والوں میں سے نا، جہل سے نکلا نا، علم کے اپوزٹ میں ہے نا. تو بیسکلی اس کا جب آپ ترجمہ کریں نا جب بھی، اور اگر اس کا تعلق جو ہے کسی انبیاء کے ساتھ ہو تو میں نادانوں میں سے ٹرمینالوجی نادان استعمال کریں. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے تو اور نادانوں میں سے، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. ایسا کریں ذرا 5 منٹ کا ایک وقفہ لے لیں، نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، 5 منٹ کا ایک دے دیں، نماز پڑھ کے پھر آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں میں. آپ لوگوں نے بھی اگر کسی نے کوئی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، شادی میں پڑھنے 5 منٹ دیتے. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا تھا یہ جاہلوں میں سے ہے، جب وہ واپس آئے تھے اور انہوں نے وہ جو جہلوں کا والا کام کیا. ہاں تب بھی ابھی نادان ہے نا، نادان ہی ہے. تب نادان کی سینس اوکے رہی، تب بھی نادان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، 5 منٹ دیں، نماز پڑھ کے آتا ہوں آپ کو.
तुम जो करो हो गई स्पॉइल्ड हो गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब कंटिन्यू करें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व कंटिन्यू أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب تو فا جو ہے استنافیہ اور فا میں نے آپ کو لاسٹ میں کہا نا فا استنافیہ نہیں آتا اس کا عطف کے طور پر کیونکہ فا کا نارملی آپ ترجمہ کرتے ہیں فا تو یا پھر آپ اس کو لے لیں عطف کے طور پر. تو یہاں پہ یہ نیا جملہ نہیں اسٹارٹ ہو رہا. نیا جملہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایشو تھوڑی ہے. اوکے عطف فا عطف استجابہ جو ہے یہ اس کا جو روٹ ہے یہ جیم واو با ہے اور یہ استفعال ہے باب استفعال استجابہ یستجیبو استجابتن یعنی قبول کرنا. تو پھر قبول کر لی لہو جو ہے ماضی واحد مذکر اگر آپ الگ الگ کریں تو ترجمہ پراپر کریں. پھر اس نے قبول کیا اس نے قبول کر لی لہو جو ہے یہ متعلق ہے فعل کے متعلق یعنی اس کے لیے بھی یا اس کی ربہ مضاف مضاف الیہ اس کے رب نے اور یہاں پہ فاعل ہے ربہ جو ہے. پھر اس کے رب نے اس کی دعا قبول. اچھا یہاں پہ دعا کا ورڈ تو نہیں ہے لیکن وہ یدعو جو پیچھے جو جملہ ہے ادھر سے ہم یہ لیں گے یہاں ویسے تو ہے کہ اس نے قبول کر لی اس کے رب نے قبول کر لی لیکن وہ دعا ہم لوگ میننگ میں لیں گے دعا کو کہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی. ایسا نہیں ہے. استجاب جو نارملی ہے نا وہ ہے نارملی استعمال ہوتا ہے دعا کے لیے. لیکن اگر آپ نہ بھی لینا چاہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کر لیں بس قبول کر لی اس کے رب نے. اب وہ obvious کیا ہے پیچھے دعائی مانگی تھی نا پیچھے دعا یا سے ہاں تو اس کے رب نے اس کے رب نے اس کی قبول کر لی. فصرف میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پہلے ہمیشہ فاعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے پھر متعلق آتا ہے لیکن کوئی چیز مقدم یا مؤخر اس کا خیال رکھیں. ہاں تو پھر اس کے رب نے فاعل بس قبول کر لی اس کی. مقدم کیا آ رہا ہے لہو آ رہا ہے نا فاعل تو بعد میں آ رہا ہے. دیکھیں کوئی چیز اگر قرآن مجید میں مقدم ہے تو کوئی نہ کوئی ویلیو ہے نا. اگر آپ اس مقدم کو ترجمے میں نہیں لاتے اس سے مطلب آپ اس کی اس ترکیب پہ کیا اللہ یہ آیت اس طرح سے نہیں آ سکتا تھا فاستجاب ربہ لہو تو اللہ کوئی وجہ سے لایا ہے نا تو آپ جو چیز مقدم ہے اس کا خیال کریں. اوکے تو قبول کر لی اس کے رب نے ٹھیک ہے. فصرف جو ہے فا جو ہے یہ عطف فا جو ہے یہ عطف صرفا جو ہے صاد رافا صرف یصرف باب ضاد اور جو ہے اس کا مطلب دور کرنا. پھر پس دور کر دی انہو جو ہے متعلق اس سے پس دور کر دی اس سے دور کر دی اس نے دور کر دی فاعل تو لائے صرفہ میں فاعل تو ہے نا فی الحال صرفہ میں تو فاعل ہے نا اس نے دور کر دی بس اس نے دور کر دی اس سے کیدہن جو ہے مضاف مضاف الیہ یہاں پہ یہ مفعول ہے. تو پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا فریب دور کر دیا اور یہ جو یہ پورا جو جملہ ہے یہ معطوف ہو جائے گا صرف عنہ کیدہن. پھر انہو جو ہے یہ مشبہ بالفعل ہے حرف نصب اور اس کا جو اسم ہے ہوا ہے اسم انہ جو ہے ہوا ہے اور ہوا جو ہے ادھر یہ حصر کے مفہوم کے لیے یوز ہوا ہے اور یہ السمیع العلیم جو ہے یہ موصوف صفہ ہے اور یہ خبر انہ ہے. السمیع العلیم موصوف صفات موصوف کیا صفت کیا اس میں نہیں دونوں صفت ہیں سوری دونوں صفت دونوں خبریں
دونوں خبر ہے, دونوں وہ نہیں ہے یہ ادھر. دونوں خبریں ہیں نا, دو خبریں ہیں نا. یقیناً وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا. اوکے تو یہ خبران ہے. اوکے یہ خبران ہے. اوکے خبران ہے. اوکے تو یہ خبران ہے, خبران انا ہے. ٹھیک ہے. تو انہو بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے کہا کہ ہوا حسر کے لیے ہے, کیسا پتہ چلا یہ حسر کے لیے ہے؟ کیونکہ جب یہ بیچ میں اس کے اسم بیچ میں ایک وہ لایا گیا ہے نا, ایک کیا ضمیر لائی گئی ہے. اور نارملی جو ہے یہ حسر کا مفہوم مطلب ایگزیجریشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. حسر کو ایگزیجریشن تو نہیں کہتے, نہیں مطلب اس باندھنے کو کہتے ہیں. ایمفیسس کے لیے نہیں, ایمفیسس کو تاکید کہتے ہیں. حسر کا مطلب ہوتا ہے باندھ دینا, کسی چیز کو باندھ دینا, صرف خاص کر دینا. وہی ہے خوب سننے والا. یہ ایمفیسس نہیں, وہی ہے وہی ہے. وہ تو انہ ہوا جب حسر آپ نے دیا. حسر کیا کرتا ہے, ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھ دیتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. میرا سوال آپ سے یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہوا حسر کے لیے آیا, وہ جواب نہیں دیا آپ کو. کیوں مجھے کیسے پتا چلا؟ خبر معرفہ ہے یہ سر, خبر معرفہ ہے اس وجہ سے ایسا نہیں ہے. بالکل, کیونکہ خبر معرفہ آئی ہے. اور خبر معرفہ آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لایا جاتا ہے جو مبتدا کے موافق ہوتی ہے, اور اس کو ضمیر الفصل کہتے ہیں. اگر یہ جملہ اس طرح سے ہوتا ہے انہ السمیع العلیم, تو اس صورت میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو ضمیر الفصل ہے وہ حذف ہے. اوکے بات سمجھ رہے؟ تو مبتدا یاد رکھ لینا. خبر آپ کو پتا عموماً خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. خبر معرفہ ہونے کی جو دو وجوہات ہیں, ایک وجہ تو یہ کہ خبر جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہو. جیسے میں آپ سے کہوں یہ ندیم ہے, تو ندیم تو ہے ہی معرفہ نا, حاضہ بھی معرفہ ندیم بھی معرفہ. تو یہ اپنا کیا کہتے ہیں مرکب اشاری نہیں بنتا, یہ جملہ بنتا ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے خبر کو لانے کی کہ اگر اس کے اندر آپ نے حسر کا مفہوم پیدا کرنا. اوکے ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بہت شاکر. جی کس کی آیت اگلی؟ جی سر میری کون ہے سر جی؟ جی سر کس کی آیت ہے؟ سر میری آیت ہے. ارے تو بس آپ بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم ہم نے عاطفہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. بدا اس کا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. کسی چیز کا ظاہر ہونا اس کا مادہ ہے با دال واو. اس کا یہ اس کے بعد لہم جار مجرور متعلق ہیں بدا کے. ٹھیک ہے. من بعد بھی جار مجرور ہیں اور یہ متعلق ہیں بدا کے. ما استفامیہ ہے. میں نے تو استفامیہ لیا. اچھا جی, مجھے ایک تھوڑا سا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے رہے. ٹھیک ہے. ثم پھر بدا لہم ظاہر ہوا لہم ان کے لیے. پھر ان پر یہ ان کے لیے ان کو یہ ظاہر ہوا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد. یہ آ رہا ہے من, پھر آ رہا بعدی, پھر آ رہا ما. ایسی ہے نا؟ جی سر ایسی ہے نا. اب من کو تو آپ نے جارہ لے لیا, من کو آپ نے جارہ کہا, بعدی کو آپ نے کیا دیا مجرور کیا. بعد مجرور لیا. آپ کو پتا ہے نا کہ بعدہ جو ہے اور قبلہ یہ کیا بن کے آتے ہیں؟ ظرف ہے نا یہ.
बादा कबला ये सब ज़र्फ है ना सर? ज़र्फ, अगर ज़र्फ है तो क्या बन के आएगा? तो ये मुदाफ मुदाफ बन के आएगा। इसका मतलब बादा मुदाफ है और मुदाफ को अब क्या चाहिए? मुदाफ अलैह मुदाफ इलैह। तो माँ फिर क्या है? मौसूला है। मौसूल। मौसूला को सिला चाहिए होता है, तो आगे आपको सिला मिल जाएगा रआउल आयाती, है ना? रआउल को आप क्या कहेंगे? फेल माजी, फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, फेल और फाइल इसमें शामिल है। अल आयाती क्या बन जाएगा? ये इसका मफूल, मफूल बन जाएगा। फेल अपने फाइल अपने मफूल से मिलकर जुमला फेलिया, ये जुमला फेलिया सिला हो गया। सिला और मौसूला मिलके मुदाफ इलैह हो गए, और मुदाफ इलैह मिलके मिन के लिए मजरूर। तो मिन बाद मा रआउल आयाती जो है ये पूरे का पूरा मुताल्लिक हो गया। ठीक है, यहाँ तक का तर्जुमा करें। जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूँ सर ये वाकई मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, मैंने इसलिए इसको समाप्त किया। ध्यान में रख लें, देखिए कबला बादा ये जितने भी है ना ज़र्फ, देखिए ज़र्फ जब भी आएगा वो मुदाफ बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ज़र्फ जब आएगा तो मुदाफ बनेगा, और ये तो कुछ खास ज़र्फ है ना जो बनते ही मुदाफ है। ठीक है, अपना यहाँ तक का तर्जुमा करें, आयात तक के लिए। फिर उनको ये मसलहत मालूम हुई ये सब कुछ देखने के बाद। नहीं क्या 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 तर्जुमा करें प्रॉपर। फिर उन्हें यही मसलहत मालूम हुई। मसलहत कहाँ से आ गया? मसलहत कहाँ से लाया आप तर्जुमा? या कह लें सब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, जाहिर होने के बाद उनको ये ख्याल आया। फिर जाहिर हुआ इनके लिए, इसके बाद उन्होंने देख ली निशानियां। सिंपल तर्जुमा करें। अगर बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा करें तो इसके इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद उनको ये जाहिर हुआ। ठीक है, देखें आप इस वक्त मुझे बताएं, आप तर्जुमा कर रहे हैं कि आप कमेंट्री कर रहे हैं? कमेंट्री क्या? आप तर्जुमा कर रहे हैं ना सर, आप खुलासा तो नहीं पेश कर रहे ना। खुलासे के अंदर आप अपने अल्फाजों को लाएंगे ना। फिलहाल तो जो उसके अल्फाज है उसका तर्जुमा करें। लफ्जी तर्जुमा भी करें तो भी बहुत आसान है। सुम्मा फिर बदा जाहिर हुआ, फिर जाहिर हुआ लहुम उनके लिए, उसके बाद मा रआउल आयाते जो कुछ उन्होंने देखी निशानी। तो ये तमाम का लफ्ज जो आप लेके आते हैं और बहुत सारा जाहिर हो गया, उसकी जरूरत नहीं है सर। मेरे कहने का मकसद है उसको सिंप्लीफाइड वे में चले, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि आप तर्जुमा करने की खुद कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप तरकीब तो कर रहे हैं लेकिन तर्जुमे के लिए आपको तराजुमों को देख रहे हैं। तो अगर आप खुद करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे, तो फिर इंशाल्लाह बगैर तर्जुमे के आप कुरान को समझा करेंगे। नहीं तो आप उसी के साथ लिंक हो जाएंगे अपने साथ, मतलब तरकीब करने के बाद भी, माना जानने के बाद भी आप तर्जुमा नहीं कर पाएंगे। आप ना करें, छोड़ दें उसको, टेंशन ना लें। जी आगे चले। लयस्जुनन्नहु हत्ता हीन। लयस्जुनन्नहु इसमें मादा इसका है सीन जीम नून, बाब इसका नून, और इसमें चूँकि नून सकीला इस्तेमाल फेले मुजारे हैं, और ताकीद के लिए जमा मुज़क्कर गायब वसीला हत्ता ही। अच्छा, इसमें लयस्जुनन्नहु में मफूल बिही भी आ गया इसका जी फाइल के साथ, और हत्ता ही जार मजरूर पे मुताल्लिक हो गए। बिल्कुल, तर्जुमा करें। इसको कुछ मुद्दत के लिए कैद खाने में रखें। फिर लयस्जुनन्नहु का तर्जुमा करें। इसको कैद खाने में ही रखें। जरूर बस जरूर तर्जुमा लाए ना, लाम जरूर बस जरूर इसको कैद खाने में ही तकीला भी आ रहा है। जरूर बस जरूर कैद कर दें इसे, कैद कर दें इसे कुछ मुद्दत के लिए, हत्ता ही। हाँ एक मुद्दत तक के लिए या एक वक्त तक के लिए।
اچھا ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, یہ جب لام تاکید اور نون سکیلہ آتا ہے تو یہ بھی ہمیشہ یاد رکھ لے گا جواب قسم کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ جواب قسم. قسم کا ہمیشہ جواب قسم ہوتا ہے. جواب قسم کوئی نہ کوئی جملہ ہوتا ہے. اگر جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس میں انا اور لام تاکید داخل ہوتے ہیں, اور اگر وہ جملہ اگر فعل ہو, جملہ فعلیہ ہو تو جملہ فعلیہ آپ کو پتہ دو ہوں گے, یا ماضی کا ہوگا یا مضارع کا ہوگا. اگر ماضی کا ہوگا تو اس پہ لقب داخل ہوگا, اور مضارع کا ہوگا تو اس پہ لام تاکید اور نون سکینہ داخل ہوگا. تو اس کا قسم جو ہے نا کو معصوب ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی قسم معصوب. ٹھیک ہے سر, ماشاء اللہ, بہت اچھے. اگلی آیت آپ کی کسی اور کی ہے؟ نہیں سر, کوئی اور. کون ہے جی, کون بنے گا کروڑ پتی؟ السلام علیکم سر, میں بنوں گی سر. اچھا دیکھیں ماشاء اللہ. اچھا اب ایسا ہے, آج جو ہے نا ہماری 2 ساتھی ایبسنٹ ہیں, کیونکہ عائشہ جی میرے خیال میں یو ایس سے ہیں, تو ان کا بھی ایک میسج آیا تھا کہ وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میٹنگ آن کر دو. اور زوہا کا بھی آیا تھا کہ وہ بھی نہیں ہے. سر میں تو آ میں گئی. یہ چاہوں گا کہ ایک آیت آپ جو ہے نا پھر 2 آیتیں کریں آج. سر میں آ گئی, زوہا آ گئی. ارے آ گئی, زبردست. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ. تو زوہا آپ کی تو آیت اپنی جگہ پہ ہی رہے گی 38. فرا آپ جو ہے نا 36 37 دونوں کریں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, کریں, بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, و اس میں استنافیہ ہم نئے جملے کے طور پر لے لیتے ہیں. پہلے پوری آیت کی تلاوت کر لیں, شاید اچھا رہے گا. جی سر ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. ماشاء اللہ. اچھا آپ دیکھیں یہاں تک جو آیت ہوئی ہے, آیت نمبر 35 تک, اگر آپ دیکھیں کتنے قصص ہو چکے ہیں یہاں تک. فرق کتنے قصص ہو چکے ہیں یہاں تک؟ سر میں نے گنے تو نہیں ہے, قصص تو بہت سارے ہو گئے. نہیں, کوشش کریں. پہلا قصہ کیا تھا؟ پہلا قصہ تو یہ تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد کے پاس آئے. بس. اس کے بعد دوسرا قصہ کیا تھا؟ دوسرا قصہ تھا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور وہ والد کے پاس آئے. اس کے بعد ان کو عزیز کے گھر میں فائنلی وہ پہنچ گئے بکنے کے بعد. ٹھیک ہے, مطلب تیسرا قصہ یہ آپ کہہ لیں کہ وہ جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تو اس کو نکالا گیا اور ان کا سودا ہو. جی, ان کا سودا ہو گیا. چوتھا قصہ کیا ہوا؟ چوتھا قصہ یہ ہوا کہ عزیز مصر کے گھر میں جو معاملہ ہوا وہ چوتھا قصہ تھا, جن کے گھر میں وہ رہنے لگے. عزیز کے گھر میں پہنچے اور ان کے اوپر تہمت کا الزام لگا. جی, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ تہمت کے الزام کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. ایک اور قصے میں کیا تھا اصل مین چیز؟ وہ چھری سے ہاتھ کاٹ لیا. نہیں, چھری سے ہاتھ نہیں. آپ اس کے اندر ایک میسج دیکھیں. کیا میسج ہے کہ, اور جو آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے, کہ جو گناہگار ہوتا ہے اور گناہگار کے ساتھ اگر پاورفل ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ کا جس گناہ پہ اس کو روکا جا رہا ہے وہ کسی طرح سے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے اس گناہ کو اپنے لیے نیکی بنا کے دوسرے کے اوپر چڑھا دے. یہاں بھی یہی ہوا نا کہ اس کا گناہ ثابت ہو گیا, وہ خاموش نہیں رہی بلکہ اس نے جسٹیفائی کیا کہ میں نے گناہ کیوں کیے, اس نے جسٹیفائی کیا. اور یہاں جو ایک اصل آپ کو پیغام ملتا ہے, یہ بالکل ویسی سملر پیغام ہے جو آپ کو سورہ کہف میں ملا تھا. سورہ کہف میں ان نوجوانوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی وہاں اللہ سے یہ کہا تھا نا کہ ہمیں اپنی طرح سے کسی طرح سے بچا لے. بالکل سر. اور اللہ نے پھر ان کے کانوں ان کو سلا دیا. فضربنا علی آذانہم. آپ تو ڈاکٹر ہیں, مجھے بتائیے کیا سمجھیے آپ اس سے؟ فضربنا علی آذانہم. سر اگر کانوں میں آواز آتی رہے تو بندے کو نیند اچھی نہیں آتی, تو کان بند کر دیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے کان جاگ رہے ہوتے, تبھی تو گھنٹی بجتی ہے تو آپ اٹھتے ہیں نا. جی, اگر کان بند ہو, اگر انسان کی نیند کے ساتھ اس کے اگر کان سو جائیں تو اس کو آپ اٹھا نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا. جی سر, کیسی خوبصورت بات ہے. تو وہاں بھی یہی ہوا
کہ انہوں نے یہی دعا کی, اور یہاں بھی پھر سیدنا یوسف نے کیا, یہی دعا کی کہ میرے لیے وہ جیل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے. تو آپ دیکھیں یہ جو فتنہ ہے نا, یہ کون سا والا فتنہ, یہ جو شہوت کا فتنہ ہے, یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے آپ کو, اگر آپ کے پاس کبھی ایسا موقع آ جائے زندگی میں, کبھی اگر ایسا ہو, تو آپ کو یہ پریفرنس کرنی چاہیے کہ میں جو ہوں وہ اپنا کیا کہتے ہیں جیل کو قبول کر لوں بجائے اس کے کہ مسترد سے. تو یہ آپ کے پاس قصے ملے تھے. اب یہاں سے ایک نیا قصہ شروع ہو رہا ہے, یہاں سے ایک جی سر. نیا قصہ شروع ہو رہا ہے. جی اب آپ کریں ترکیب, ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں, ترکیب بھی کرتے رہیں, تو انشاءاللہ آپ کا جو اصل ایشو ہے نا کہ وہ ترکیب آپ نہیں کر پاتی, وہ ترکیب آپ انشاءاللہ خود بخود کریں گی. ایک ایک کلمے کا ترجمہ کریں, اگلے کے ساتھ اس کو جوڑیں, خود آپ ریئلائز کریں کہ میں نے اب کس طرح سے اس کو جوڑنا کیا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ دیکھیں جی ہوگا, سر. کریں آپ. جی سر. واو سر, واو استنافیہ نیا جملہ ہے. دخلا, ٹھیک ہے. دخلا فعل ماضی واحد مذکر غائب, اور داخل ہوئے یا نہیں, ہوا یا دخلہ ہوئے کا یعنی ترجمہ پہلا کریں صیغہ ہے. اب تو وہ داخل داخل ہوا, اور وہ داخل. داخل ہوا, داخلہ. اب چونکہ پہلا صیغہ ہے اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے فاعل ہے یا نہیں ہے, صحیح ہے, ابھی ہم ٹھیک ہے, دیکھیں گے آگے. ٹھیک ہے. ما ہو مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے, کیونکہ ما ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے, اس کے ساتھ ہو کی ضمیر ہے جو حالت ماں جر کو میں آپ ہے, اس طرح سے لیکن کہتے یہاں ہیں کہ ماں ظرف ہے, لیکن جب ظرف آئے نا ما تو اس کو ڈائریکٹ مضاف نہ کہیں, اس کو آپ کہیں ظرف پلس مضاف الیہ. ٹھیک ہے سر, ظرف پلس مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ظرف پلس مضاف الیہ, تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو پتا آبویس ہے, کیوں مضاف الیہ کہیں گے نا تو اس کے چانسز ہیں کہ فاعل بھی بن سکتا ہے, مفعول بھی بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, صرف بھی بن سکتا ٹھیک ہے. ہے. لیکن آپ ظرف اور مضاف الیہ کہیں گے, آپ نے کوئی نہیں دوسری چیز سوچنی سوائے اس کے کہ وہ متعلق بنے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتا ٹھیک چل ہے گیا یہ متعلق ہو گیا. اچھا, متعلق کن جی. چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا متعلق فعل کے بارے میں ہوتا ہے, اسم الفاعل کے بارے میں ہوتا ہے, اسم المفعول کے بارے میں ہوتا ہے, مصدر کے بارے میں ہوتا ہے, اس میں تبدیل کے بارے میں ہوتا ہے, صرف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہوتا ہے. یہ ٹوٹل 8 چیزیں, ابھی تک آپ نے 6 ہی پڑھی ہیں, بلکہ 5 پڑھی ہیں, تو جی سر. 5 ہی کو ذہن میں رکھیں. تو یہ متعلق کس کے ہو جائے گا؟ سر دخلا فعل کے دخل. متعلق. اب اس کا ترجمہ کریں, یہاں تک دخل معہ, اور داخل ہوئے, داخل ہوا اس کے, وہ داخل ہوا اس کے ساتھ. اس کے ساتھ. جی سر. السجنہ, السجنہ جو ہے سر یہ اس پہ منصوب ہے, تو یہ مفعول بن کر آ رہا ہے جملے میں. ٹھیک ہے. جیل, اس کا مطلب جیل ہے. آگے لفظ ہے فتایان. فتایان جو ہے وہ فتن کا مثنیٰ ہے, اور یہ حالت رفع میں ہے, تو یہ اس میں فاعل ہو گیا. حالت اس میں, یہ آپ کو لگ رہا ہے حالت رفع میں, فتایان. جی سر, حالت جر لگ رہا ہے. فتایانی, کیونکہ فتایان نہیں آپ ہے کو سر. صرف چیک کر رہا تھا. ٹھیک ہے, آنی ساؤنڈ ہے نا, جی حالت سر, رفع. آنی. تو یہ تسنیہ 2 نوجوان کا. اب آپ ترجمہ کریں. جی, اب ترجمہ ہم ویسے نہیں کریں گے, اب کہیں گے کہ اور ان کے ساتھ 2 نوجوان جیل میں داخل ہوئے. اس کے ساتھ 2 نوجوان جیل میں داخل ہوئے. نہیں دیکھیں, اب آپ اس چیز کا خیال رکھیں نا کہ میں نے آپ سے ایک چیز کہی ہے کہ نارمل ترجمہ تو آپ کا دیکھیں, نارمل ترکیب کیا ہے جملہ فعلیہ کی, فعل, فاعل, مفعول, متعلق, یہ نارمل ترکیب ہے جملہ بنانے کی. اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے, فاعل پہلے, پھر مفعول, پھر متعلق, اور سب سے آخر میں فعل. لیکن اگر کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہے تو اس کا خیال رکھیں گے, اس کا خیال رکھیں گے. تو آپ یہاں دیکھیں, یہاں فاعل جو ہے نا وہ ہو گیا ہے بہت ہی مؤخر. پھر سر ہم ایسے کریں گے, اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان. آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان داخل ہوئے, اور معہو مقدم کریں نا, اس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, قید خانے میں 2 نوجوان داخل ہوئے. 2 نوجوان داخل ہوئے. فتح بیسیکلی نوجوان کو کہتے ہیں نا. جی سر, نوجوان کو. وہاں بھی دیکھیں, وہاں بھی فتح ہی تھا لفظ, سورہ کہف میں بھی. فئتن, یس سر. چلے اس میں سے مفعول نہیں جو ہے مقدم ہے نا. جی, ہاں نا, مقدم ہے نا, اسی لیے تو ہم نے جیل کا ترجمہ پہلے کیا نا. اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان داخل ہوئے, مقدم کیا نا ہم نے. فاعل کو تو دیکھا سب سے آخر میں لائے, فعل سے پہلے لائے لیکن آخر میں لائے. لیکن پہلے ہم نے ماؤ کا ترجمہ کیا, اور اس کے ساتھ السجن قید خانے میں
فتیان، دو نوجوان داخل ہوئے. جی سر ٹھیک آگے چلیں. ہے جی سر. قال آگے پھر یہ آ رہا ہے فعل قال. جب قال آتا ہے تو اس کا مقول القول بھی ہوتا ہے اور ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کس نے کہا اور کیا کہا. تو قال کے بعد احدہما یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ کس نے کہا. احدہما جو کنسٹرکشن ہے یہ مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے اور ہمیں منصوب نظر آ رہی ہے. منصوب نظر آ رہی ہے. سوری سر مرفوع نظر آ رہی ہے, اس پہ پیش ہے مرفوع نظر آ رہی ہے, تو یہ فاعل کے طور پہ آ رہی ہے. قال احدہما ان میں سے ایک نے کہا. ان میں سے ایک نے کہا. انی انا پلس نحنو حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ یعنی یہ انا پلس انا. تو انا جو ہے جب حروف مشبہ بالفعل آتے ہیں تو ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ان کی ایک خبر ہوتی ہے. تو اسم حالت منصوب میں ہوتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. اب ہم اس میں دیکھیں گے کیا خبر ہے اور کیا اس کا اسم ہے. تو انا کا اسم جو ہمیں مل گیا اس میں وہ انا ہے, انی میں شامل ہے. آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے ارانی. ارانی جو ہے یہ واحد متکلم فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے اور را حمزہ یا اس کا مادہ ہے. رعا اور یرا یا یرایو سے رعا یرا سے وہ اس کا اس طرح سے بنتا ہے. اب یہ جو جملہ فعلیہ اس میں مفعول شامل ہے, یعنی اس کے آگے ہمیں نون وقایہ کے ساتھ واحد متکلم مفعول بہ مل رہا ہے اس کے ساتھ. صحیح ہے. اگلا جو جملہ فعلیہ ہے آصر خمرن. اچھا انی ارانی کو اگر آپ یہاں تک دیکھیں تو انا کا اسم ہو گیا انا اور ارانی اس کی خبر ہو گئی. خبر ہو گئی جی آگے بھی کوئی چیز آ رہی ہے یہاں تک اگر ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ان دونوں میں سے ایک نے اچھا انی بے شک میں دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں. بے شک میں دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو, خود کو. جی بالکل اپنے آپ کو یا خود کو. بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو یا اپنے آپ کو. آصر خمرہ. آصر خمرہ. آصر بھی اب یہ فعل یہ بھی اثر یاسر سے ہے اور میں نچوڑ رہا ہوں واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے. خمرن شراب. اب یہ جو جملہ ہے آصر میں تو فاعل شامل ہے, خمرن اس کا مفعول ہے. تو یہ آصر خمرن بھی جملہ فعلیہ بن گیا. اب جملہ فعلیہ کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے سر انی ارانی آصر خمرن. اب یہ اس کا حال ہو سکتا ہے یا مفعول ثانی ہو سکتا ہے سر؟ اچھا دیکھیں دو چیزیں. اب ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم گرامیٹیکلی چیز کو دیکھیں کہ کیا چیز کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کا ویسے بھی ترجمہ کریں انی ارانی یہ شک یا یقیناً میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو. کس حالت میں دیکھتا ہوں؟ اس حال میں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو آصر و خمرہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا بن گیا ہے, یہ حال بن گیا. اچھا اگر گرامیٹیکلی آپ اس کو انالیسس کرنا چاہیں آپ کو نہیں آ رہا کہ کیا بن سکتا ہے, فار ایگزامپل آپ کو ترجمہ نہیں آ رہا, کیونکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری کوشش تو یہ جو میں اپنے استاد عامر صاحب سے سیکھا کہ آپ کو ترجمہ نہ بھی آتا ہو آپ گرامیٹیکل انالیسس آپ کر لیں گے. اور ایک دفعہ آپ نے یہ پارٹ کر لیا تو آپ کے لیے ٹرانسلیشن کرنا انشاءاللہ کبھی مسئلہ ہی نہیں رہے گا, کیونکہ اصل چیز تو وہی نا آپ کو اسٹرکچر سمجھ میں آ جائے. تو دیکھیں معرفہ اسم کے بعد یہ ایک 3-4 قانون ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح سے. معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے وہ عموماً صرف بن جائے گی. معرفہ اسم کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو وہ اس کی صرف بن جائے گی. نکرہ اسم کے بعد نکرہ آ جائے وہ اس کی صرف بن جائے گی. نکرہ اسم کے بعد, اسم کہا ہے میں نے, غور کیجیے گا, نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو یہ عموماً اس کے لیے صرف بن جاتا ہے. اور معرفہ اسم کے بعد اگر جار مجرور یا جملہ آ جائے تو وہ حال بن جاتا ہے. تو مجھے بتائیے آصر و خمرہ سے پہلے کیا چیز آ رہی ہے؟ یا متکلم آ رہی ہے جو کہ معرفہ ہے. یا متکلم کیا ہوتی ہے؟ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر معرفہ ہوتی ہے سر. معرفہ کے بعد کیا چیز آ رہی ہے؟ جملہ آ رہا ہے سر, تو یہ حال بن گیا. کیا بن سکتا ہے؟ حال بن سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن لوگوں نے گرامر کے اوپر بہت محنت و کام کی ہے, ان لوگوں نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ اگر آپ سے ان رولز اینڈ ریگولیشن کو, اور وہ بہت زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن بھی نہیں ہے, وہ موٹے موٹے پوائنٹس کو کہیں آپ کے ذہن میں بٹھا لینا تو آپ کے لیے پھر چونکہ اب یہ حال آ گیا نا, تب آپ اس کا ترجمہ لا سکتے ہیں اس حال میں کہ حالانکہ
جو بھی آپ لاتے ہو اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے جی اور یہ پورے کا پورا کیا ہو جائے گا احدہما جو ہے وہ اب مجھے مقول بتائیے القول. احدہما ٹھیک ہے اور یہ کیا ہو دیکھیں جائے اس گا میں انی ارانی عاصر و خمرہ کیا بن جائے گا یہ سر مقول القول بن جائے گا. ہاں یہ جملہ اسمیہ ہو کے کیا بن جائے گا جملہ اسمیہ ہو گیا نا مقول انا اپنے انی اسم ارانی اور جی اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے کالا کے لیے مفعول بن جائے ٹھیک ہے جی آگے والا جی حصہ سر. کریں بالکل اسی طرح سے یہ جی سر ویسے یہ واو پھر استنافیہ قالا ویسے وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب قال الآخر. اب یہ جو آخر ہے یہ حالت رفع میں ہے یہ اس کا فاعل ہے. انی زبردست ارانی انی ارانی. اب یہاں تک ہم دیکھیں تو پھر وہی انی ارانی انا کا اسم اور انا کا فعل مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نے کیا دیکھا. احملو فوق رأسی خبزا. احملو واحد متکلم یہ پھر صیغہ آ گیا حمل یحملو سے میں اٹھائے ہوئے ہوں فوق رأسی. فوق راسی فوقا یہاں پہ ظرف بن کے آ رہا ہے اور راسی یہ پیچیدہ مذکر پہ اضافی لگ رہا ہے سر فوق راسی کیونکہ راسی پھر آگے پھر مضاف مضاف الیہ. میرے سر کے جی اوپر جی ٹھیک ہے اپنے سر کے اب یہ اوپر. کیا بن جائے گا فوق راسی کیا بن جائے گا فوق راسی سر متعلق بن جائے گا کیونکہ ظرف ہے اس متعلق کے بن ساتھ. جائے گا کیوں کیونکہ ظرف ہے اب یہ بات اگر آپ کے ذہن میں آپ نے بٹھا لی آپ کبھی بھی آپ کو یہ ترکیب آپ سے مس نہیں ہوتی آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو یہی پرابلم ہوتا ہے نا کہ جملے میں اس کی کیا حیثیت آ رہی ہے اس میں آپ کو کنفیوژن ہو جاتی ہے جی سر. کبھی بھی نہیں ہوتی چھوٹی جی موٹی چیزیں بہت لمیٹڈ ہیں میں یہ بھی بتا دوں بہت لمیٹڈ ہے اس کو بس اپنے کہیں کہیں پاکٹس میں آپ نے بٹھا لینا ہے انشاءاللہ کبھی پرابلم نہیں ہوگا آگے چلیں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں یقیناً یقیناً میں دیکھتا خود ہوں کو اپنے آپ دیکھتا کو ہوں کہ میں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے اسی پیٹرن کو دیکھتے ہوئے آپ کو احمل فوق راسی کیا لگ رہا ہے یہ بالکل سر اسی اس کا پیٹرن حال ہی بن رہا ہے اران اس کا حال بن رہا احمل فوق ہے راسی حال بن اس رہا کا ہے حال آگے آ رہا ہے خبزن خبزن اس کا مفعول ہو گیا مفعول ٹھیک ہے بن نا گیا تو بالکل. یہ احمل اب فوق راسی خبزن جو ہے یہ پورے کا پورا آپ کا جملہ فعلیہ ہو کے حال بن گیا جملہ فعلیہ کا حال بن جی گیا نا سر یہ حال بن گیا. آگے آ رہا ہے تاکل جی سر الطیر من ارانی جی سر تأکل الطیر من دیکھیں یہ ایک ارانی اور تو جملہ فعلیہ بن گیا. دیکھیں ارانی آپ کا ایک فعل مضارع تھا ٹھیک ہے نا واحد متکلم جو کہ انا کی خبر بن گئی ٹھیک ہے جی اور احمل فوق راس خبزن جو ہے یہ بھی پورا ایک جملہ فعلیہ ہوا اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا وہ اس کی یا متکلم کا حال بن گیا ایسے ہی ہے نا جی ٹھیک ہے نا اب مطلب آپ دیکھیں اس میں اکٹھے کتنے جملے آ رہے ہیں ارانی پورا ایک جملہ فعلیہ تھا احمل فوق راس خبزن یہ جی پورا جملہ فعلیہ تھا اس جملہ فعلیہ کو ہم نے جی پیچھے کے ساتھ اٹیچ کر دیا آگے آ رہا خبزن اپنا آگے آ رہا تاکل الطیر من یہ بھی پورے کا پورا ایک جملہ ہے جی سر لیکن یہ اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ خبزن کے بعد آ رہا ہے اور خبزن نکرہ ہے تو یہ اب اس کی صفت بنے گا خبزن کی یہ اب کس کی صفت بنے گا خبزن کی خبزن کی صفت بن جائے گی حالانکہ پورے کا پورا جملہ فعلی ہے اس کی انالیسس کریں تاکل الطیر من کی جی سر سر یہ میرے کال آ گئی تھی درمیان میں 1 منٹ سے خبزن اوکے تأکلو جو ہے یہ 1 منٹ سے بار بار کال آ رہی ہے سوری تأکلو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے سر چوتھا صیغہ ہے کیسے پتا چلا ہے مؤنث ہے آپ نے اس کو حاضر کا سر کیوں تا لکھا سے نہیں تو تا تو سر آگے تیر آ رہا ہے نا ہاں آگے تأکل الطیر یاد منہ رکھ آگے لیجیے تیر گا آ رہے ہیں نا سر دیکھیں پرندے ہاں اس کو بھی نوٹ کر لیں تمام لوگ کہ واحد مؤنث جب غائب کا صیغہ ہوگا نا کیونکہ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے تو واحد مؤنث غائب کا جب بھی صیغہ آ گیا 99.99 آپ کو فاعل ظاہر ملے گا ہی ملے گا فاعل آپ کو ظاہر ملے گا ہی ملے گا تو دیکھیں جی فاعل سر آ کے آ رہا ہے اب فائرو ٹھیک ہے جی سر
अत्तैरु मिन्हु, अब मिन्हु फिर इसमें मुताल्लिक बन के आ रहा है, तैरु फाइल बन के आ रहा है, तो ये पूरा सही जुमला है। फेलिया बन गया है कि उसमें से परिंदे खाते हैं। तो ये और ये पूरा जुमला फेलिया जो है सिर्फ बन गई खुब्ज़न की। जी, ये खुब्ज़न की सिफ्त बन गई बिल्कुल। तर्जुमा करें शायद इस पूरे पोर्शन का, वकाल आखिर इन्नी अरानी, और ये भी जो है पूरा और इन्नी जो है, इन्ना अपने इस्म और अपने फेल से, अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया और काला के लिए मकूला हो गया। जी सर। और तर्जुमा दूसरे ने कहा कि बेशक मैं खुद को देखता हूँ इस हाल में कि मैं अपने सर के ऊपर रोटी उठाए हुए हूँ जिसमें से परिंदे खाते हैं। हाँ, रोटी उठा रहे खा रहे हैं जिसमें से परिंदे, ठीक है, जबरदस्त, माशाल्लाह। नब्बिना बितावीली, नब्बिना बितावीलिही, अब नब्बिना जो है ना, नब्बे ये फेले अमर के तौर पे आ रहा है जिसमें फाइल अंता है, और नब्बिना ना की ज़मीर हमें बता रही है कि इसमें ठीक है। मफूल है सर इसमें साथ में। नब्बिना हमें, नहनु बितावीलिही, बेशक हमें बताओ, हमें इसकी ताबीर बताओ। नब्बिना बितावीलिही, ठीक है, 90 की आप पहले तर्जुमा करें, तू बता, तू बता। जी अब यहाँ सर, तू से मुखातिब यस सर, तू सैयदना बता। यूसुफ है, तो फिर आप उसको कहें कि जी आप बताएं हमें, आप हमें बताएं बितावीली, इसकी ताबीर। की ताबीर। और ये अपनी जी जगह सर, पर अलग से एक जुमला है, इसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं। इसे क्या कहते हैं सर? ये तो अमर है ना, पहले अमर इसमें आया, तो इसका कोई हाँ नाम है लेकिन कि अमर है, जुमला है? लेकिन ये जुमला, ये फेले अमर है, तो फेले अमर की तो आप सीधे सीधे करते हैं जुमला फेलिया इंशाइया, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है जुमला सर, इस्तिनाफिया हो जाएगा। ठीक है सर, नया जुमला जुमला है ना, फेलिया एक इंशाई और एक अलग से जुमला। जी सर, ठीक है, इन्ना ठीक है नराका सर। मिनल मुहसिनीन, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, इन्ना सर दोबारा से इस हरूफ मुशब्बा बिल फेल के तौर पे आया है। आप इसको कंटिन्यू करें, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। जी सर, नराका फेल मुजारे मारूफ जमा मुतकल्लम, इसमें मफूल साथ में शामिल है। मिनल मुहसिनीन में मिन जो है ये हर्फ जार है, मिनल मुहसिनीन ये मुतल्लिक है। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम देखते हैं आपको मुहसिनीन में से, एहसान करने वालों में से। इसमें मिन्ना खबर इन्ना भी होगा ना? जी जी इसमें इस आगे में इससे मिन्ना खबर इन्ना भी होगा ना, इसमें इन्ना खबर जी इन्ना। जी, इन्ना में एक इसम इन्ना है और एक खबर इन्ना है, और इसम जो है वो इसका नाहनु है, हम, और नराका मिनल मुहसिनीन जुमला फेलिया होकर खबरो इन्ना बन रहा है इसमें, और ये महलन रफा होगा क्योंकि खबरो इन्ना रफा हालत रफा में होती है। सही है। ठीक है, अच्छा अगली आज शुरू कर दें या वेट कर लें सर का? वेट ही कर लेते हैं, हो सकता है वो बता ये दें। जी बिल्कुल ठीक है। फिर वो कुछ बताना हो तो इनको बता दें। नराका आपने क्या बताया? जी, नराका जो है ना, ये फेले मुजारे वाले मुजारे मारूफ जमा मुतकल्लम है, और काफ की ज़मीर मफूल के तौर पे, मफूल बिही के तौर पे है इसमें, तो फेल बफाइल और मफूल साथ में, और मिनल मुहसिनीन इसमें मुतल्लिक होके पूरा जुमला फेलिया बन गया। अस्सलाम वालेकुम, एक रिक्वेस्ट थी मेरी कि क्लास के बाद सब अपनी आयतों की एनालिसिस ग्रुप पे ही भेज सकते हैं, ताकि अगर कुछ चेक करना हो कि सही लिखा है नोट्स अपने। इतने रफ बनाए होते हैं, किसी और को समझ आएगी? नहीं, वैसे ये बहुत आपका अच्छी लास्ट जो लड़ाई सजेशन करोगे अच्छी आइडिया है, ऑप्शन। अच्छी बात है। हाँ, है। एक्चुअली इस वक्त तो जैसे हम साथ साथ तो इतना नहीं भी कर रहे होते, लेकिन वो थोड़ा सा काम तो पहले किया, जब मैं अपनी अपनी आयत तक काफी डिटेल से लिखा ही होता है। मैं आप मुझे बता दें, मैं भेज दूँ।
हाँ मैं हाल ग्रुप पे भेज दें, एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा सारी आयतों का। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, इसका तर्जुमा किया आपने, हम देखते हैं कि आप नेक हम इन्ना बेशक हम नराका आपको तुम्हें देखते हैं, मिनल मोहसिनीन मोहसिनीन में से, बेशक हम तुम्हें मोहसिनीन में से देखते हैं। एक तर्जुमे में इन्होंने लिखा हुआ है आप खूबियों वाले शब्द दिखाई दें। जी एक तर्जुमे में तराजे में उसमें लिखा है कि आप हम खूबियों वाले शब्द, आवाज सही नहीं आ रही। ऐसे है ना कि हम आप देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं या आप मुसलमान से हैं, या एक जगह लिखा हुआ है कि आप खूबियों वाले शब्द दिखाई दें। जी एहसान करने वाले हैं, मोहसिनीन में से हैं, ठीक है। क्या ख्याल है, हम शुरू कर दें तो क्या है? जी पहले मेरा शुरू ख्याल है कर मैं देना शुरू चाहिए। कर देती कर शुरू देते कर हैं। देती हूँ, ठीक है। चलें ठीक है, मैं तिलावत करती हूँ पहले, ये फिर हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल ला यअतिकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही क़ब्ल अन यअतियकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी इन्नी तरक्तु मिल्लता क़ौमिन ला युमिनूना बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। अब ये जो जुमला है ये क़ौला से शुरू हो रहा है, फ़िल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ाइल इसमें आगे अगर छुपा हुआ हो तो फिर हुआ होगा। क़ौला का मक़ूला होता है, अब हम देखेंगे कि क्या मक़ूला है इसमें। ला यअतीकुमा ताआमुन, अब हमें आगे मरफू हालत में एक इसम नजर आ रहा है ताआमुन, इसका मतलब ये है कि फाइल इसका जाहिर है ताआमुन की सूरत में। नहीं इस तरह नहीं है, ऐसे नहीं है। कोई हेल्प करेगा? ला यअतीकुमा ताआमुन, ये तो पूरा का पूरा जुमला है जो उसका मक़ूलुल कौल है। ला यअतीकुमा ताआमुन तामुन नहीं फाइल, लाया जाएगा। तामुन फाइल ही है। नहीं यातीकुमा जो है ये फेल, इसमें फेल फाइल और मफऊल है यातीकुमा में। जी पहले नहीं है। ठीक है, तामुन जो है पहले नहीं है, लेकिन तामुन फाइल होगा इसका यातीकुमा का। हाँ जी, और ये और जो और कुमा जो है इधर इधर मफूल की मफूल है यहाँ पर। जी जी, याती अता याती हमजा ता या से जो फेल आता है याती, इसमें वाहिद पहला सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का। याती कुमा मफूल हो गया। ला याती कुमा, ला ये जो है ला नफी है, नहीं ला आएगा तुम दोनों के पास। याती कुमा तामुन खाना, ये उसका फाइल हो गया। तुरज़क़ानिही, अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है जो कि मजहूल की हालत में नजर आ रहा है क्योंकि ता पे पेश है।
اور ترزقانی کا جو الف ہے قانی، اس سے لگتا ہے کہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. ہی اس میں مفعول بھی لگ رہا ہے. تم دونوں دیے جاتے ہو، یعنی تم دونوں کو دیا جاتا ہے، تم دونوں رزق دیے جاتے ہو. ترزقانی ہی، تم دونوں دیے جاتے ہو اسے. تم دونوں دیے مجھول ہے، فعل مضارع اسے یا ہاں تم دونوں دیے تسنیہ وہ تم دونوں دیے جاتے ہو اسے. تسنیہ کا، مذکر حاضر کا، اور مجھول، فعل مضارع مجھول. مدارے اب یہ پورا جملہ نکرہ کے بعد پورا جملہ آ رہا ہے، تو یہ اس کی صفت بن گیا جو میں نے رول بتایا تھا. جملہ نا. جملہ پورا اس کی صفت بن گیا. کس نے کس کو کیا بنا دیا؟ جی سر. سارے ٹیچر بن گئے. ٹھیک ہے ماشاء سر اللہ. جی کہاں تک پہنچے؟ دوسرے والا تو بالکل آیت ویسی ہی ہے. جی سر، ترزقانی کو ہم انالیسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سر. فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول تسنیہ مذکر حاضر کا ہے، یہ صفت بن گیا تعامن کی. زبردست، بالکل بن تمہارے گئی. اس میں گھبرانا کیا ہے؟ ترجمہ ساتھ ساتھ کریں. سر اس میں نہیں قالا، اس نے کہا لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس تعامن کھانا. ترزقانہ، تم دونوں اسے دیے جاتے ہو. تم دیے جاتے ہو. ٹھیک ہے. اب سر یہ مقول القول ہو گیا پورا کا پورا جملہ. ہاں لیکن ابھی لا کنٹینیو چل اچھا آگے اللہ ہے. جی چل رہا ہے. اللہ حسر کے لیے آیا ہے یہاں پہ سر. ٹھیک ہے. یا نبأتکما، اب یہ جو نبأ ہے یہ وہی والا فعل ہے. نبأ فعل نبأتو واحد متکلم، فعل ماضی، صحیح ہے. اور فاعل اس کے اندر ہی ہے کیونکہ یہ 13واں صیغہ ہے. اور مفعول اس میں کما کی ضمیر مفعول ہے. نبأتکما، میں تم دونوں کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے. سر اگر یہ ماضی ہے تو بتا دوں گا کہ اس معنی میں کیوں آئے گا الا نبأتکما؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھ لیجیے گا کہ بہت ساری جگہوں پہ جو چیز آلریڈی ڈیفائنڈ ہوتی ہے نا، قرآن مجید کا اور عربی زبان کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے کہ اس کا پھر آپ دیکھیں ترجمہ جو ہے وہ فیوچر کے اندر ہی ہوتا ہے. یہ کوئی چیز بتائی جائے گی نا، جو چیز بتائی جائے گی وہ فیوچر میں ہی بتائی جائے گی نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جی صیغے سر. جتنے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں نا جو آلریڈی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں جو قیامت سے ریلیٹڈ، جنت دوزخ سے ریلیٹڈ سارے چیزیں آپ دیکھیں آپ کو سارا ماضی میں ہی ملے. تو یہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس طرح سے کہ میں تمہیں بتا دوں گا بتاویل. ٹھیک ہے سر. نبأتکما بتاویل ہی، اس کی تعویل. اب آگے جو جملہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے قبل ان یأتیکما. اب قبلہ جو ہے وہ اس میں ظرف ہے، اور ان یأتیکما، ان جو اس میں آ رہا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ قبلہ جو ہے ظرف ہے، ظرف ہے، مضاف بنتا ہے. مضاف الیہ چاہیے، قبلہ جو ہے ان یاتیکما، اب یہ مضاف الیہ بنے گا. یہ مضاف الیہ بنے گا. اب یہ کیسے لیکن سر بنے یہ گا ہو اس کو چیک. اب سر یہ جو ان کے ساتھ اگر ہم اس کو ان مصدریہ لے لیں تو مصدر مؤول بن کے مضاف الیہ بن سکتا ہے کہ نہیں سر؟ بالکل بنے گا نا، کیونکہ مصدر مؤول کیا چیز بنے گا؟ مصدر ہے نا، اسم ہے نا. جی تو دیکھیں یہ جی مبتدا بن سکتا ہے، یہ خبر بن سکتا ہے، یہ فاعل بن سکتا ہے، یہ مفعول بن سکتا ہے، یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے، یہ صفت بن سکتا ہے، بہت کچھ بن سکتا ہے. جو چاہے بنا ٹھیک ہے لیں سر. آپ اس کو، جو چاہے بنا لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. پھر یہ ان مصدریہ اور ان ناصبہ ہو گیا، جس کی اس کے ناصبہ ہونے کی ہمیں ریزن نظر آ رہی ہے، یا تیکما آ رہا ہے صفا اس میں. بالکل. پھر یہ دیکھیں ایک بڑا فرق آپ دیکھیں. شروع کے اندر آیا یاتیکما، جی جی سر. صیغہ ہے. یہاں رہا یاتی آئے. تو ہوا کیا؟ جب آپ کسی چیز کا جی سر. عوامل آتا ہے نا تو پھر آپ اس کا اوریجنل صیغہ بنا لیتے. بیسیکلی تو یاتی یو تھا، یاتی اصل صیغہ تو یاتی یو تھا نا، ایسے تھا نا یہ یاتی یو. تو یہاں تو آپ نے قانون لگایا کہ یا مضموم سے پہلے اگر کسرہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. تو دیکھیں وہ یاتی ہو گئے. یہاں جب ان لگا تو ان کیا کرتا ہے؟ ان نصب دیتا ہے. تو پھر قانون ہی نہیں چلا، یاتی ہو گیا.
اور ٹھیک یہ سر، جو ہے این یاتیکما مصدر مؤول ہو کے قبلہ کے لیے مداخلے ہو گیا، اور یہ پھر کیا بن جائے گا؟ متعلق جی ہو جائے گا. متعلق کس کے متعلق ہوگا؟ نبأتکما کے سر خبر کے نباتکما. قبل. ٹھیک ہے، نباتکما. اب مجھے بتائیے نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، یہ پورے کا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے نا؟ جی سر، یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ اس جگہ کس حیثیت سے آ رہا ہے؟ اب سر اس سے پہلے ایک ضمیر ہے اس کی، ترزقانی ہی، اس کا مطلب ہے یہ حال بن کے آ رہا ہے سر. یہ اس کا حال بھی بن سکتا ہے. اب دیکھیں، اب آپ یہ اب آپ کے مفہوم پہ آپ کیسے لاتی ہیں اس کا؟ اگر آپ مفہوم میرے اس نے خیال کہا میں کریں، ترجمہ کریں. اس نے کہا کہ تم دونوں کے پاس کھانا نہیں سوری، اس نے کہا نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا دونوں کے تم پاس دیے جاتے ہو وہ، مگر مگر میں تم دونوں بتا کو دوں گا، ہم، میں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر اس سے پہلے کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس. ترجمہ تو یہی ہے نا؟ جی صحیح ہے نا؟ آپ بتائیں، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کی اس کی تعبیر، بیسیکلی کیا لگ رہا ہے؟ یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ صفت بھی بن سکتی ہے. کس کی صفت صفت بھی بن بنے گی؟ سکتی ہے. جی سر، کس کی صرف سر کس کی صفت بنے گی؟ تعامن کی صفت بنے گی سر، پہلی صفت تعامل کی صفت بنے گی. اور تعامل کی صفت بنانے کا جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی آپ کو پتہ بن جاتا ہے. نکرہ اسم کے بعد کیا آیا ہے؟ جملہ نکرہ سر اسم کے اگر جملہ آگے نا، نکرہ اسم تھا نا تعامل، جی سر، تو وہ آپ کے جی پاس سر، اس سے ٹھیک ہے فاصلے پر، لیکن آپ نے صفت بنایا تو اس کا بیسس تو کوئی ہوگا نا. تو یہ اس کھانے کی صفت آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے اس کی دو صفت ہو گئی، ایک تعامن کے بعد پہلی صفت ہو گئی ترزقانی، اور بالکل پھر دو دوسری صفتیں صفت ہو گئی یہ والی. بالکل دو صفتیں اس کی، تعامل کی دو صفتیں آ ٹھیک ہے گئی. سر. جی آگے ہے پھر ذالکما مما علمنی ربی. اب ذالکا اس میں اشارہ ہے، ذالکما اس میں اشارہ مثنیٰ ہے سر، اور یہ مبتدا بن کے آ رہا ہے. اور میں من نے آپ کو ما، بتا تھا، شاید آپ بھول گئی. میں نے آپ سے کہا تھا بیسیکلی ذا جو ہے نا وہ اشارہ ہے، وہ اشارہ ہے. جی سر ذا اشارہ ہے. جی سر، جو ہے وہ جی سر، یہ بعید تھی، دور کے لیے ہے، ذا اور کما اشارہ اس ہے. میں جی سر. اور یہ جو آپ آگے جو کچھ بھی ہے نا، کا، کی، کما، کم، کننا، یہ سب مخاطب ہے. دو آدمی سے خطاب ہو رہا ہے نا، دو آدمی سے خطاب ہو رہا ہے نا، دو لوگ ہیں نا وہ. جی سر، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ دو لوگوں سے ہو رہا ہے نا. دو لوگوں سے ہو رہا ہے. جی سر، ذالکم، دونوں مرد تھے اس نے مذکر کہا گیا. اگر یہ دو خواتین ہوتی تو کیا آتا؟ وہ بھی ذالکم آتا. اگر ذالکم، مسافر پر بہت سارے لوگ ہوتے تو کیا آتا؟ ذالکم، ذالکم. بہت ساری اگر عورتیں ہوتی خالی تو کیا آتا؟ ذالکن، اگر یہ ایک مرد ہوتا تو کیا آتا؟ ذالکا. ایک مونس ہوتی تو کیا آتا؟ ذالکی. یاد رکھیے گا اصل اشارہ جو ہے وہ ذا ہے. حاضہ میں بھی اگر آپ دیکھیں جی تو سر، ذا اشارہ ہے، اصل اشارہ ذا ہے. لی جو ہے وہ بعید کے لیے آتا ہے، اور باقی جو ہے خطاب ہے. جو لوگ ہوتے ہیں نا اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، کا، کم، کما، کننا سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو ذالکما مبتدا، اس کی کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ مثنیٰ مؤنث، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ذالکما مبتدا. آگے چلیں، مبتدا کو کیا چاہیے؟ خبر چاہیے. خبر ڈھونڈیں. جی سر. خبر سر آگے مما یعنی من اور ماں کا مجموعہ ہے. من تو حرف جار ہے، ماں ٹھیک ہے. موصول ہے، تو موصول کو صلہ چاہیے ہوتا ہے. صلہ پھر علمانی ربی کی صورت میں پورا جملہ فعلیہ جو ہے اس کا صلہ بن رہا ہے. اس ٹھیک کو بھی ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. علمانی یہ فعل جمع مفعول ہے سر اس میں، ٹھیک ہے. علمانی. اور ربی جو ہے نا سر
یہ ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فاعل ہے سر، میرا رب، میرے رب نے مجھے سکھایا. نہیں آپ اس کو ترجمے سے نہ بھی ہو تو تھوڑا سا غور کریں. آپ علامہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ تفعیل سے ہے نا، علامہ یعلم، کون سا پہلا صیغہ صیغہ ہے سر. پہلا صیغہ ہے. اس کا اللہ فاعل پہلا اس کا صیغہ کچا پکا ہو سکتا ہے نا، فاعل اس کا کچا ہو سکتا جی ہے. سر. آگے جو فاعل آ رہا ہے ربی آ رہا جی ہے. سر. ربی آپ کو معلوم ہے کہ جب یا متکلم مضاف جو ہے یا متکلم مضاف الیہ کی طور پہ ہو تو اس کی حالت رفع نصب جر سارے ایک ہی ہوتا ہے. کا کانٹیکس آپ جی کو سر. بتائے گا کہ کیا ہوگا. تو بس آپ دیکھیں تو موسٹ پروبیبلی علامہ پہلا صیغہ ہے. تو آپ کو ایک ویسی خیال آ جانا چاہیے کہ اس کا فاعل بنتا ہے. ترجمے سے تو ویسے ہی آ جائے گا. جی سر. کریں ترجمہ. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یہ اس میں سے ہے جو سکھایا مجھے میرے رب نے. جو سکھایا مجھے میرے رب نے. میرے ٹھیک ہے، رب نے. میرے رب نے. ترکت ملت قوم لا یؤمنون. جی انی ترکت ملت قوم. سر اب یہاں تک اسے پہلے کر لیتے ہیں، انی ترکت ملت قوم، یہاں تک ایک جملے کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. یہ سمپل ہے سر. انا پلس انا، ان حروف مشبہ بالفعل، ان اور جو ہے انا وہ اسم و انا، اس کو ایک خبر چاہیے اور خبر آگے آ رہی ہے جملہ فعلیہ اس میں ترکتو ملت قوم. تو ترکتو جو ہے وہ ترکا سے ہے اور یہ لگ رہا ہے فعل ماضی معروف واحد متکلم کا صیغہ جس کا فاعل انا ہے. اس میں ٹھیک ہے. 13واں صیغہ ہے. ملت قوم یہ مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے ملت صحیح قوم. ہے. اور یہ ملت منصوب آ رہا ہے تو سر یہ مفعول ہو گیا اس کا، بالکل بالکل. اور آپ دیکھیں ملت قوم. یہاں تو نارملی یہ آپ نے دیکھا ہے کہ فعل جمع مضاف فاعل الیہ آپ دیکھیں نارملی مضاف الیہ جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو ہے وہ نکرہ آ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر نکرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اب یہ جو نکرہ کلیکٹو آ رہا ہے، نکرہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ قومن جو ہے یہ کولیکٹیو ناؤن تو ہے. یہ قومین کلیکٹیو ناؤن تو ہے. القوموں بھی تو آ سکتا تھا، القومی بھی تو آ سکتا تھا، ملت القومی بھی آ سکتا تھا. دیکھیں یاد رکھ لیں قومن جو نکرہ آتا ہے اسم جب بھی تو ہم نکرہ اسم کا ترجمہ کرتے ہیں کوئی کچھ ایک ایسے ہی ترجمہ کرتے ہیں نا. نکرہ اسم کا ترجمہ ایسے ہی جی کرتے ہیں نا، ایک کوئی کچھ. جی لیکن ایک بات اور یاد رکھ لیجئے گا کہ جو نکرہ اسم آتا ہے نا یہ اس کے لیے بھی آتا ہے، کثرت کے لیے بھی آتا ہے. بہت زیادہ اگر آپ کو وسعت دکھانی ہو کیونکہ نکرہ کی وسعت بہت بڑی ہے. اسی طرح سے ایک پوائنٹ اور بھی نوٹ کر لیں اس کے حوالے سے. ایک اور چیز، یہ جو گولتا ہوتی ہے، یہ جو گولتا ہوتی ہے، گولتا مونس کی نشانی ہے نا. جی گولتا مونس کی نشانی، جی لیکن گولتا ہر وقت مونس کی نشانی نہیں ہے. یہ گولتا بعض دفعہ جمع قلت کے لیے بھی آتی ہے. جمع قلت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جمع قلت کہتے ہیں 3 سے 9 تک، 3 سے 10 تک. یعنی 3 سے 10 تک کی اگر آپ نے جمع دکھانی ہے تو وہاں جمع قلت استعمال کرتے ہیں گولتا ڈال کے. تو یہ مونس نہیں کہلاتی. پھر اس صورت میں آپ اس تا کو کیا کہتے ہیں؟ جمع قلت کہتے ہیں. اور ایک اگر گولتا کے ساتھ نہیں ہوگی تو بھی جمع کثرت ہو جاتی. جیسے نسوتن، قالا نسوتن تھی نا، پیچھے آپ آیت میں پڑھا تھا نا آپ نے. جی سر. وہ قالا نسوتن تھی، جی وہ سر. کیا تھی؟ وہ جمع تو تھی لیکن جمع کون سی تھی؟ جمع قلت کی تھی. اس کا مطلب وہ جو اس نے ہم نے دوستیں بلائی تھی وہ کوئی 150-200 دوستیں نہیں بلائی تھی، وہ اس نے 3 سے لے کر 10 تک بلائی تھی. اگر نساء ہوتا اس کا مطلب ہے وہ 10 کے نیچے بھی ہو سکتی تھی اور 10 کے اوپر بھی ہو سکتی. لیکن جب آپ نے اس کو نسوتن کر دیا نا، اس کو قلت میں لے آئے تو آپ نے اس کو فکس کر دیا، 10 سے اوپر جا ہی نہیں سکتی. کتنی خوبصورتی ہے آپ دیکھیں. حالانکہ ترجمے میں نظر نہیں آتی نا باتیں، لیکن اگر ہمیں گرامر کا تھوڑا سا انٹرسٹ اور ان چیزوں کو ہم پکڑیں تو آپ دیکھیں آپ کو آئے گا اس کا سے بہت ہی خاص اپنے دوستوں کو بلایا ہوگا نا جو بہت ہی خاص ہوں گی. حالانکہ آیت تو ایسی ہے نا، وقال المدینۃ النسوۃ، شہر کی عورتیں. تو اب شہر کی عورتیں تو ایک غالب گمان میرے خیال میں میرے پاس بھی آج سے
سال بھر پہلے 1.5 سال پہلے تک یہی تھا کہ شاید اس نے پورے شہر کو بلایا ہوگا اور ایک بہت بڑا جلسہ گا کے تو جلسہ کیا ہوگا. لیکن جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے قلت ہے، اس کا مطلب 10 سے اوپر تو تھی نہیں، ہو سکتا 3 ہو سکتا 4 ہو سکتا 5 ہو. وہ جو وہاں پہ کالا نسوتن لکھا ہوا تھا، وہ جب اس نے جن کو انوائٹ کیا تھا اس پہ تو لکھا ہوا تھا کہ اس نے کچھ عورتوں کو بلایا، لیکن وہ نسوتن لکھا تھا جنہوں نے بات کی تھی، جنہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس عورت نے اپنے غلام کے ساتھ دیکھیے گناہ ثواب کو تو چھوڑ دینا، ابھی تو ہم صرف نسواں کے اوپر بات کریں، گول طور پہ بات کریں. جی وہ نسوتن ورڈ لکھا ہوا تھا، وہ تھوڑی سی عورتوں نے یہ بات کی. نہیں دیکھیں وہ جو ترجمہ کیا ہوا تھا نا، کچھ عورتیں یا چند عورتیں، وہ ترجمہ نقرہ بیس پہ کیا تھا. نقرہ کا ترجمہ آپ کیا کرتی ہیں؟ ایک کوئی کچھ نہ. جی میں صرف کہنا یہ چاہتی ہوں، وہ ان عورتوں وہ انہوں نے جو ان کا فیل تھا وہ بات کرنا تھا، یہ وہ انوائٹیڈ والی نہیں تھی. نہیں اس کو چھوڑ دیں، جو میں آپ کو پوائنٹ بتانا، پوائنٹ سمجھیں آپ. میں آپ کو جو ڈفرنس بتانا چاہ رہا ہوں، وہ جو کچھ کا جو ترجمہ لا رہی ہے نا، وہ کچھ کا ترجمہ تنظیم کی وجہ سے آ رہا ہے. جی لیکن میں تو آپ کو یہاں اس کی تعداد کے اوپر بتا رہا ہوں کہ ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. رائٹ ایگزیکٹلی. یہ میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. اگر یہ قالن نساء ہوتا تو اس کی تعداد 10 سے زیادہ بھی ہو سکتی. ہاں جی بالکل. یہ آپ کو پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے بعد میں پڑھا، ایک جگہ لکھا تھا کہ اگر ایون جیسے کوئی چیز یا چاکلیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ تاخر میں لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسمال اماؤنٹ آف دیٹ. ہاں میں قلت، میں نے آپ سے کہا نا، اسی لیے ذہن میں رکھیں. کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اس کو بھی تھوڑی سی. جی چلیں جی کمپلیٹ کریں اس کو. سر انی ترکت ملت قوم، انا اپنے اسم اور اپنے فعل جو جملہ فعلیہ ہے ترکت ملت قوم سے مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا. اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اب یہ جو لا یؤمنون باللہ جو ہے، اس میں لا نفی آ رہا ہے، لا یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ. جب لا نفی کہتی ہیں نا تو لا نفی آپ جی کو سر. ٹرمینالوجی کو تھوڑا سا خیال رکھیں. لا نفی جب کہیں گے اس کا مطلب یہ اسم والا ہوگا، لا نفی جنس ہوگا، تو اس کو لا نافیہ. اچھا ٹھیک ہے سر، لا نافیہ. ٹھیک ہے سر، لا نافیہ. ٹھیک ہے. یؤمنون باللہ. اب سر ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو پورا جملہ ہے، یہ مجھے جس طرح سمجھ آ رہا ہے کہ یہ قوم ہمیں نکرہ اسم ملا. یہ عطف معطوف آ رہے ہیں نا، ان سب کو پہلے کمپلیٹ کر. جی سر. لا یؤمنون باللہ یہ جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہے. جی سر، اور واہ حرف عطف ہو گیا، اور وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اب یہ دوسرا جملہ آ رہا ہے، ہم جو ہے وہ ہم بالآخرۃ ایک جملہ ہو گیا. جی، ہم کافرون ایک اور جملہ ہو گیا. ہم کافر. اب اس میں سر ایک اور جملہ نہیں ہوا، اس میں 2 چیزیں ہیں سر. پہلا تو مبتدا ہو گیا، ہم پہلے والا، بالآخرت متعلق ہو گیا. ہم کافرون سر، ہم ضمیر ہو سکتی ہے یہ. دیکھیں اس میں 2 چیزیں، اگر ہم کو میں ضمیر لوں تو پھر اس صورت میں ہو جائے گا کہ پھر الکافرون ہوتا. وہ نہیں ہے سر، وہ نہیں ہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. آپ اس کو، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کو مبتدا لیا آپ نے، بالآخرتی کو متعلق لے لیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم ہے اس کو آپ نے دوبارہ سے مبتدا لیا اور کافرون کو خبر لی، اور ہم کافرون جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو کے پہلے والے ہم کے لیے خبر بن جائے گا. بات ہو ٹھیک جائے ہے سر. جی سر. ٹھیک ہے نا. تو پھر ترجمہ ہو جائے گا، اور مجھے نہیں سمجھ میں آیا. اور وہ دیکھو نا، ہم بالآخرت ہم کافرون ہے نا. اگر یہ الکافرون ہوتا تو پھر اس صورت میں آپ کہتے ہیں یہ ہم جو ہے نا ضمیر فصل جو حسر دینے کے لیے آئی. ٹھیک ہے، کہ وہی کافر ہے جو اس طرح سے نا حسر دینے کے لیے. یہاں ایسا نہیں ہے. تو اب آپ کیا کریں، ہم کو تو آپ نے مبتدا لے لیا، بالآخرتی کو آپ نے متعلق لے لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہم کافرون. اب ہم یہ ایک حالت رفع کی ضمیر ہے نا. ضمائر آپ کو پتہ ہے معرفہ ہوتے ہیں، حالت رفع کے اندر مبتدا بنیں گے. ہم کو مبتدا کر دیا، کافرونوں کا خبر کر دی. ہم کافرون ایک جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ جملہ اسمیہ جو پہلا والا ہم آ رہا اس کے لیے خبر بن جائے. ٹھیک ہے سر.
جو پہلا والا ہم آ رہا ہے اس کے لیے خبر بن ہم اس میں مبتدا پہلا ہم مبتدا ہو گیا، بالآخرت متعلق ہو گیا، ہم کافرون اس پہلے والے ہم کی خبر مرفوع ہو گیا. ہاں لیکن پہلے مطلب اس کی پھر آپ اس کی ترکیب کر دیں گے نا، ہم مبتدا کافرون خبر اور مبتدا میں خبر سے مل کے جملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ ہم کے لیے خبر بن جائے گا. جی سر. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو آپ فصل لے لیں اور پھر آپ ایزیوم کریں گے کافرون کا جو ہے وہ نکرہ لیا گیا، وہ بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ بنتا نہیں. ٹھیک ہے سر. لا یؤمنون باللہ ایک جملہ فعلیہ ہو گیا، واو عطف ہو گیا، ہم بالآخرت ہم کافرون ایک جملہ اسمیہ ہو گیا. معطوف جی. علیہ مل کے کیا بنیں گے؟ اب تو آپ آسانی سے سر بتا صفت سکتے بنیں گے، ہیں. صفت قبل صفت ثانی سے. سر یہ قومن کی ملت قومن، یہ ملت قومن کی صفت بن جائے گی. قومن کی صفت قوم کی صفت بن جائے گی. کون سی قوم ہے؟ کون سی قوم ہے؟ ایمان نہیں لاتے. اس قوم کا دین نہیں، ایمان لاتے نہیں لاتے اللہ پر، اور آخرت کا بھی وہ انکار کرنے والا. جی جی سر. مجھے بتائیے اس آیت سے کیا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت انی ہے، ترکت خاص طور ملت پہ ان تمام لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جو لوگ دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے؟ بہت چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ اگر ہم اپنی زندگی میں صرف دعوت نہیں بلکہ کسی بھی قسم کی اپلائی کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. کسی بھی آدمی کو اگر آپ نے کوئی پیغام دینا یا سمجھانا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو اس کی نیڈ اور اس کی سچویشن کا بڑا خیال رکھنا. آپ دیکھیں سیدنا یوسف نے ان سے کہا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تم کو بتا دوں. اگر وہ یہ کہتے ہیں میں کھانا کھانے کے بعد تم کو بتا دوں گا تو بہت برائٹ چانس تھا اس کا کہ کھانا کھانے کے بعد ان کو نیند آ جاتی اور وہ انٹرسٹڈ نہیں. ایسا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت دینے والا جو دائی ہے، ہم سب دائی ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، ہم سب دائی ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی. آپ کو کبھی بھی کسی جگہ کوئی اپرچونٹی ملے، چاہے وہ اپرچونٹی آپ کو جیل میں ملے، آپ کو بس میں ملے، آپ کو ٹرین میں ملے، آپ کو جہاز پہ ملے، آپ کو ہاسپٹل میں ملے، آپ کو قبرستان میں ملے، آپ کو کسی جوئے خانے میں ملے، آپ کو کسی جگہ پہ ملے، اپرچونٹی کو کبھی بھی مس نہ کریں. ان کو جیسی اپرچونٹی نظر آئی کہ یہ وہ دو لوگ ہیں جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں، ان کو اپرچونٹی نظر آئی اور وہ اپنا آگے انہوں نے اپنا پیغام دینے کی بات کرنی ہے. لیکن اس پیغام دینے سے پہلے ایک قانون ہمارے سامنے بتا دیا، اور وہ قانون کیا تھا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جب دعوت دیتے ہیں سچویشن کو کیش کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے جب آپ کے یہاں کبھی کوئی درس ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو پہلے آپ کا جو اصل کام ہے اس کو کریں، اس کے بعد جو آپ کا چائے پانی کھانا ہے اس سب کو بعد میں کریں جو بھی ہے. بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں، یہاں تو اتنا اتفاق نہیں ہوا، کچھ جگہوں پہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ کھانا ہو گیا، کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کلاس شروع ہو رہی ہے یا اس کے بعد جو درس شروع ہو رہا ہے. تو جس کے گھر کے اوپر پروگرام ہوتا تھا وہ تو اپنا پورا ٹائم لوگوں کو چائے پلانے میں اور برتن اٹھانے میں گزار دیتا تھا، وہ تو کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے لیے کام آتی ہیں. ایک آخری آیت ہے، اس آیت کو کر لیں تو پھر ہم انشاءاللہ آج کی کلاس کو ختم کریں گے. کس کی ایک آیت میرے خیال میں زوہا آپ کی ہے؟ جی موجود ہیں آپ؟ جی میں موجود ہوں. آپ نے تو آیت کی بھی ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی جلدی کر لیں گے. جی بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ٹھیک ہے. واو عطف ہے. تبعت فعل ماضی واحد متکلم. اتبعت اتبع الگ سے اگر آپ پڑھ رہی ہیں کیونکہ اس کا ماضی ہے نا تابعن، ٹھیک ہے، اتبع یتبعو، ٹھیک ہے. تو الگ سے پڑھیں تو اتبع پڑھیں، ملا کے پڑھیں تو واتبع پڑھیں. تو اتبع تو کیا بن جائے گا؟
فعل ماضی واحد متکلم، فاعل ماضی واحد متکلم. ترجمہ کریں. فاعل اس کا انا اور میں نے پیروی کی. ٹھیک ہے. ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ملتا یہاں مضاف ہو گیا، ٹھیک ہے. ابائی یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے. باپ دادا کے دین کی. باپ دادا کے. ترجمہ کریں. اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے دین کی. اپنے باپ دادا کے دین کی. ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ان کو ہم ملت کے آبا کے بدل لے لیتے ہیں. آبا کے بدل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یہ کس حالت میں؟ یہ حالت جر میں ہوں گے کیونکہ زبردست. بھی حالت جر میں اور یہ غیر منصرف. زبردست. ترجمہ کریں. اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی دین کی پیروی کی. زبردست. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ما یہاں نافیہ ہے، ٹھیک ہے. کانا فعل ناقص، آگے ہے. اس کا اسم اور خبر، لنا متعلق، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان ہم ناصبہ لے لیتے ہیں، نشرکا فعل مضارع جمع متکلم، صحیح. کا اس میں مفعول، شین را کاف اس کا وہ روٹ ہو گیا. نہیں، کا اس میں مفعول کیسے ہوا؟ نشرکا اس کا مادہ ہے شین را کاف. یہ باب افعال سے اشرکا یشرکو، یشرکو سے بنا نشرکو. نشرکا تو ہے ان کی وجہ سے، کا مفعول تھوڑی ہے. ہاں ہاں صحیح سے نصب ہو گیا یہ ان کی وجہ سے. ہاں نشرکا. ٹھیک ہے. باللہ جو ہے متعلق. ٹھیک ہے. اور من شیئن کو بھی ہم متعلق لے لیتے ہیں. اچھا یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تھوڑی دیر کے لیے، ان نشرک باللہ من شیء کا ترجمہ کریں. ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. کہ ہم شریک کریں کہ اللہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ من شیء، کسی چیز کو. کسی بھی چیز کو. اب آپ ایک چیز پوائنٹ نوٹ کر لیں، یہ جو ہے نا یہ شیء یہ نکرہ ہے نا. جی نکرہ. شیء نکرہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ شیء نکرہ ہے، لیکن یہ نکرہ جو ہے یہ مجرور حالت میں اس کو. جی ٹھیک ہے نا. من شیء. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ کسی نکرہ اسم کو کیا ہوتا ہے؟ نکرہ اسم کا مطلب وسعت زیادہ ہے. کسی نکرہ اسم کو مزید نکرہ کرنا ہو، یعنی کسی نکرہ اسم کو اتنا نکرہ کرنا ہو کہ اس میں کیٹیگوریکلی ساری چیزیں کور ہو جائیں. جو آپ نے کہا نا من شیء، کسی قسم کی بھی چیز، مطلب آپ اس میں اتنی تاکید دے تھے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایسا نکرہ اسم جب ہوتا ہے جس کو مزید نکرہ کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یاد رکھیں ہمیشہ من کی پریپوزیشن لگا دی جاتی ہے. کس کی پریپوزیشن لگا دی جاتی ہے؟ من کی پریپوزیشن لگا دی جاتی ہے. اب جب من کی پریپوزیشن لگتی ہے تو یہ بیسیکلی تھا شیئن. یہ تھا کیا بیسیکلی؟ شیئن مفعول ہے. اگر آپ من کو ہٹا دیں، ان نشرک باللہ شیئن، کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ شیئن، کسی چیز کو. مفعول ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا، مفعول بن جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہے، یہ تھا، یہ ہے مفعول ہی، حالت نصب ہی ہے، لیکن من کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ من کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا. من کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا نا، مجرور ہو گیا. تو ایسی صورت میں اس من کو جو ہے، اس من کو آپ زائدہ بھی کہتے ہیں. زائدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو ہٹانے سے آپ کا مانوی فرق نہ پڑے. لیکن من کیوں لایا گیا تھا؟ من اس لیے لایا تھا کہ نکرہ کو مزید نکرہ کرنا. تو پھر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم شرک کریں، ہم شراکت کریں اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی چیز کی، کسی چیز کی، کوئی بھی چیز کی. مطلب آپ نے پھر ایک پاورفل اس کے اندر ترجمہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں من کو زائدہ لے لیں اور شیئن کو مفعول لے لیں. سر یہ ترجمہ سے پتہ چلے گا. ترجمے سے پتہ چلے گا. ترجمہ تو آپ کے اس میں ہے نا، آپ کیسے ترجمہ کریں گے. لیکن یہ نارملی یاد رکھ لیجیے گا، یہ کچھ جگہوں پہ تو بہت واضح قرآن میں چھپا مل جائے گا. شیئن کے ساتھ جب بھی من آئے گا نا تو 99% یہ آپ کو زائدہ ہی ملے گا، کیونکہ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ہٹا کے کر دیں ترجمہ، فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ ترجمہ کریں کہ ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ
शैइन कोई भी चीज, ऐसे ही है ना, जी बिन अगर हटा देता तो कोई भी चीज बनता ना, हाँ। कि कोई भी। तो अब इस कोई भी को मुझे मजीद नकरा करना है और वसत देनी है, तो मुझे क्या किया, मैंने नकरा इसम को मजीद नकरा करे तो क्या करना पड़ता है आपको, बिन की प्रपोजिशन लगा दें तो क्या हो जाता है कि मजरूर हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आपने जुमला इस्मिया में पढ़ा होगा कि जब आपको जुमला इस्मिया को नफी करना होता है तो आप मां लगाते हैं, और जोरदार नफी करनी होती है तो क्या करते हैं आप? इल्ला के साथ नहीं नहीं नहीं, बा लगा देते हैं खबर के साथ। हाँ, बा की प्रपोजिशन लगा देते हैं आप खबर के साथ। तो बेसिकली माँ की जो खबर होती है वो क्या होती है, नसब में होती है ना, लेकिन वो तो मजरूर हो जाती है, लेकिन वो मजरूर नहीं कहलाती, वो आप उसको कहते हैं कि ये महलन वो नसब है। मंसूब ही है, लेकिन बा की वजह से क्या हो गया कि उसने उसके ऊपर जोरदार ताकीद पैदा की। सर ला भी यही काम करता है, क्योंकि खबर पे ला भी लगा दे तो भी उस पे तो वो एम्फेसिस ज्यादा हो जाता है खबर पे हाँ, माँ बिल्कुल। के साथ, वो भी यही रोल प्ले करता है। हाँ, लेकिन ला का एक उसूल है, ला जो है ना वो सिर्फ उस वक्त नाफिया के लिए इस्तेमाल होता है जब मुब्तदा नकरा हो। नहीं सर, नाफिया के लिए नहीं, बाद दफा हम माँ के साथ खबर के ऊपर ला भी लगा देते हैं तो कीप के लिए। नहीं, वो ताकीद अलग चीज है, ओके, ताकीद अलग चीज, ताकीद अलग चीज, ये ताकीद नहीं है। अच्छा, तो माँ को आपने नफी लिया, काना को आपने क्या किया, फेले नाकिस किया, काना का एक इस्म होगा, काना की खबर, काना का इस्म क्या है, काना की खबर क्या है, अन-नश्री का ये मस्दर मोवल बन के इसका इस्म बन जाएगा, इसमें काना हो जाएगा, और लना जो है वो खबर हो जाएगी। खबरों कान हो जाएगी। तर्जुमा करें, नहीं है हमारे लिए कि हम शरीक करें अल्लाह के साथ किसी भी चीज को, किसी भी चीज को, ज़ालिक मिन फज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास वलाकिन अक्सरन नास ला यशकुरून। क्या जबरदस्त आयत है, जबरदस्त, पढ़े। ज़ालिका यहाँ इशारा होके मुब्तदा हो गया, ठीक है, मिन जारा फज़लिल्लाहि मुदाफ मुदाफ इलैहि होके मजरूर हो गया और ये मुताल्लिक हो गया, ठीक है, और ये मुतालिक होकर क्या हो जाएगा, खबर हो जाएगी यहाँ। खबर हो जाएगी। ठीक है, और अलैना मुताल्लिक हो गया, मुदाफ मुदाफ इलैहि होके वाव अतफ हो गया किसके ऊपर, अलैना पर। जबरदस्त, ये अल्लाह का फजल है हम पर, हम पर, व अलन नासी, वाव अतफ हो गया, आलन नासी अभी जारा मजरूर होके मातूफ अव्वल हो गया। नहीं, मातूफ अव्वल क्यों हो गया, अलैना मातूफ, मातूफ अलै, अलन नासी मातूफ, मातूफ और मातूफ अलै मिल के जो है मुतालिक हो गया। ठीक है, आगे फिर से वाव अतफ हो गया, ठीक है, और लाकिन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फिल, ठीक है, अक्सरा इस्मु लाकिन्ना हो गया, ठीक है, अक्सरा नासी बल्कि मुरक्कब इजाफी वो सही है, मुरक्कब इजाफी, और फिर आगे ला नाफिया और यशकुरून फेल मुदारे जमा मुज़क्कर गायब, वो लाकिन्ना की खबर होगी, लाकिन्ना लाकिन्ना अपने इस्म और अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। ठीक है, तर्जुमा करें, ये अल्लाह के फजल में से है हम पर और लोगों पर, और नहीं अक्सर लोग और शुक्र, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। शुक्र नहीं करते, शुक्र नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली दफा इंशाल्लाह जिन जिन की आयतें रह गई हैं वो आगे से चलेंगी और फिर मजीद कुछ लोगों को करेंगे। मुझे एक बात बताएं, ये अब तक जो आपने जितनी आयत की हैं 38 आयत तक हो गई, कोई फायदा हो रहा है आप लोगों को कि नहीं? जी सर, बहुत फायदा है, हाँ या ना? जी जी।